खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार ने अपनी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जितनी पहले भी हुकूमतें नहीं हैं सब के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आयद किया है। तो एक ही बात करते रहे कि हम अपने बानी को रहा करवाएंगे, उसको मैं बाहर लेकर आऊँगा और सूबे में जो है वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सीएम के पी अलीमीन गंडाकीपुर की तरह बाहर जलसों में कितनी भड़के मारते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उधर जाकर वज़ीर-ए-आज़म से कोई बात नहीं की। साहब आप गद्दार हैं, आप डिसऑनेस्ट निकले। अरबों की जो करप्शन होती है उसके पीछे हुकूमती सरपरस्ती होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई है और ये उनके ओहदे पर आने के बाद की ये पहली मुलाकात है और मैं ज़ाती तौर पर इस मुलाकात को बहुत ही अच्छा समझता हूँ। इस मुलाकात में क्या बातें हुई अंदरूनी तौर पर और फिर सोहेल अफरीदी ने बाहर निकल कर क्या कहा कि मुलाकात कैसी रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार ने अपनी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जितनी पहले भी हुकूमतें नहीं हैं सब के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आयद किया है कि कितने अरबों की खुर्द-बुर्द होती रही है और इसमें कौन कौन जिम्मेदार है। ये दो बातें हैं, दो अहम स्टोरी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पीर के रोज़ सोहेल अफरीदी मुलाकात की, जहाँ पर अमीर मुकाम भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह खान साहब भी मौजूद थे और सोहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और मुलाकात बहुत शानदार मैं इसलिए कहूँगा कि जो वफाक है वो चूँकि वफाक बड़ा है और जो तमाम इकाइयाँ हैं वफाक उनको उनकी नुमाइंदगी करता है और वो जो हमारे तमाम सूबे हैं वो सबके पास अपना अपना मैंडेट है, अपने अपने इख्तियारात हैं। लेकिन चूँकि वफाक बड़ा है, रियासत का डील करता है, रियासती सरबराह है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के बड़े हैं। तो हमेशा ही उन्होंने जो है वो अपनी जो मुलाकातें की हैं तो जिन भी वज़राअ के साथ तो वो बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जब सोहेल अफरीदी सीएम बने तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की और मुबारकबाद दी कि आप ओहदे पर आए हैं तो उम्मीद है कि मिलकर चलेंगे। लेकिन उसके बाद मुलाकात तो ना हो सकी, ये पहली मुलाकात है और उसके बाद सोहेल अफरीदी जो है वो अपने सूबे में भी नहीं आए, को 72-73 दिन से गायब रहे। उनको 4 महीने होने वाले हैं लेकिन 4 महीनों में कोई 3 महीनों के करीब का अरसा बनता है। कोई समझ लेकर यानी कि 2.5 महीनों के पास बनता है वक्त कि जो वो अपने सूबे में नहीं रहे। कोई 9-10 जलसे किए और उसके बाद वो 21-22 दफ़ा वो अडयाला जेल गए, 2-2 3-3 दिन वहाँ पे जाके रुके। तो अपने कायद से अपने बानी से मुलाकात के लिए जाते रहे, बाहर निकल कर जलसों में 9 जलसों में ये बात कहते रहे, पंजाब को फतह करने आए, कराची भी गए। तो एक ही बात करते रहे कि हम अपने बानी को रहा करवाएंगे, उसको मैं बाहर लेकर आऊँगा और सूबे में जो है वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो आपकी नज़र में ये बात होगी कि शायद ऐसी कोई बातें जाकर मुलाकात में हुई तो ऐसी कोई बात मुलाकात में सोहेल अफरीदी से नहीं की गई, ना हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि आप अपने इंसदाद दहशतगर्दी की जो इदारे हैं उनको मजबूत करें और अपना निज़ाम जो है उसको बेहतर करें। और वफाक ये चाहता है, हम ये चाहते हैं कि हम अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर ऐसा एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं जिसकी वजह से जो सूबे के लोग हैं उनके हालात बेहतर हो, उनका रोज़गार, उनकी तलीम, उनकी सेहत का निज़ाम बेहतर हो। और ये वक्त की ये ज़रूरत भी है और ये नागज़ीर हो चुका है कि वफाक और सूबे को आपस में मिलकर चलना चाहिए। सोहेल अफरीदी ने बिल्कुल कहा कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और सीएम के पी ने दहशतगर्दी की बात भी की, माली मामलात की बात भी की कि माली मसाइल भी चल रहे हैं। तो माली मसाइल की मद में दहशतगर्दी की वजह से को 800 अरब से ज़ायद वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को मिला है। आज तक समझ नहीं आया कि वो 800 अरब कहाँ है, उसका ऑडिट होना चाहिए। वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो एक ऐसी टीम तश्कील दें जो देखे कि दहशतगर्दी की मद में जो खैबर को वफाक से इतनी बड़ी रकम मिली थी वो कहाँ पर खर्च की गई। आया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कोई एंटी टेररिज्म कोड के ऊपर कुछ जो इदारे हैं उनको मजबूत किया गया, कोई अदालतों के ज़रिए से कोई मुलजमान जो मुजरमान बने उनको कुछ सज़ाएँ दिलवाई गई, एटीसी के इदारे को मजबूत किया, वहाँ की जो पुलिस का निज़ाम है उसको मजबूत करके कुछ जदीद हथियार दिए उनको, क्या लोगों की जो तबाहशुदा इमारतें थी उनको बेहतर किया, उनका रोज़गार, उनका सेहत, उनकी तलीम, उनका निज़ाम, कोई छत, सब कुछ किया? कुछ भी नहीं सर। ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो वहाँ पर हुई हो। और उसके अलावा ये भी देखिए कि जो 604 अरब से ज़ायद माली साल अभी यानी कि जून से लेकर उसके 6 महीने हो गए हैं।
تو آپ یہ اگلا سال شروع ہے جون تک کا، اس میں یہ دیکھیے کہ ان 6 مہینوں میں 604 ارب NFC کا بھی ملا، وہ وفاق کی طرف سے وہاں پر ہے، وہ پیسے وفاق اتنا کٹ کرتا ہے، وہاں پہ قرض بھی دینے ہیں دنیا کو، وفاق نے سب کچھ کرنا ہے، اور اپنا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتا ہے، صوبائی حکومتوں کو. لیکن چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی ٹیم تشکیل دیں جو یہ دیکھے کہ جو وفاق اتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے صوبوں کو دیتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں، جبکہ صوبے اپنا ریونیو خود بھی جنریٹ کرتے ہیں، قرض واپس نہیں کرنا، وفاق سے بھی NFC کے ذریعے پیسے لیتے ہیں، لیکن پیسے خرچ کہاں ہوتے ہیں یا کہاں پر چلے جاتے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ وہ خیبر بتانے کو تیار ہے یہ بات. تو یہ دیکھیے کہ اس میں یہ چیزیں آڈٹ کی طرف جانی چاہیے، ورنہ پھر وہی ہے، کوہستان سکینڈل ہے، BRT ہے، بلین ٹری ہے، اور بھی جو ٹھیکیدار جو کمپنیاں فرضی بنا کر جو لوٹ مار ہو رہی ہے، خرد برد ہے، وہ سارے پیسے پھر وہاں پہ چلے جائیں گے، اور پھر 25-30 کروڑ روپیہ 9 جلسوں کی مد میں چلا جائے گا، وسائل پھر غرق ہو جائیں گے صوبے کے. اور جو 22 دفعہ وہ خیبر کے اپنے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان کو ملنے ہیں لاہور لشکر کے ساتھ، وہ سارے وسائل پھر وہاں پہ جھونک دیے جائیں گے، گاڑیوں کے تیل لگیں گے، انفراسٹرکچر نہیں بنے گا، تعلیم پہ نہیں لگیں گے، صحت پہ نہیں لگیں گے، وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. اندر ملاقات میں یہ باتیں ہوئیں، کوئی مطالبہ نہیں کیا. ویسے میں تو یہ سمجھ حیران ہوا ہوں کہ CM KP علی امین گنڈا کی پور کی طرح باہر جلسوں میں کتنی بھڑکے مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ادھر جا کر وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں کی، ایک لفظ تک نہیں کہا اپنے قائد کے متعلق کہ میرے لیڈر سے میری ملاقات کروا دیں، ان کو رہا کروا دیں، ان کی رہائی کے لیے کچھ کر دیں، میری ملاقات کے لیے کچھ کر دیں. کوئی مطالبہ، کوئی بات ایسی ہوئی نہیں، کوئی ڈائلاگ کیا ہی نہیں ایسا. تو اگر میرے خیال سے اگر بانی PTI کو یہ پتہ چلے کہ سہیل افریدی نے یہ کیا ہے تو وہ یہ آگے سے یہ کہیں کہ سہیل افریدی صاحب آپ غدار ہیں، آپ ڈسانیسٹ نکلے ہیں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں، آپ نے صوبے کے مینڈیٹ کے اوپر دھوکہ دیا ہے، چیٹ کیا ہے. دہشت گردی کی بات کی ہے، کوئی دھوکہ نہیں کیا. آپ نے وفاق سے مالی معاملات کی بات کی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت کی بات ہوگی تو بانی کہیں گے یہ اس کے نزدیک یہ بات نہیں ہے. یہ نہیں، بات وہاں پہ کرنی چاہیے تھی صرف جا کر کہ صوبہ جہاں مرضی جائے، صوبے کا مینڈیٹ صرف اس لیے ملا ہے کہ آپ نے میری بات کرنی، بانی PTI نے کہنا ہے میری بات کرنی تھی، آپ نے صرف یہ بات کرنی تھی میری رہائی کیسے ممکن ہے، میں کیسے باہر آ سکتا ہوں. تو یہ وہ بات نہیں ہوئی. لہذا میرے خیال سے بانی PTI کو پتہ چلے گا تو وہ ان کو ڈکلیئر کرے گا کہ بھائی آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو، آپ میرے بھی غدار ہو، خیبر کے بھی غدار ہو، ملک کے بھی غدار ہو، عوام کے بھی غدار ہو. لہذا آپ نے بہت بڑا دھوکہ کیا. آپ میر جعفر ہو، آپ میر صادق ہو، یہ گردان پڑھ دیں گے سہیل افریدی صاحب آپ کے متعلق بھی، جیسے علی امین گنڈا پور کو نکالا ان کو بھی نکال دیں گے. ویسے آپ تو گئے تھے کہ کہیں گورنر راج نہ لگے، میری سیٹ بھی پکی رہے، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہوں، اور آپ نے بانی PTI کو بائی پاس بھی کیا ہے. تو یہ دیکھیے اس کے آفٹر شاک آپ کو ملیں گے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ PTI پشاور کے جو صدر ہیں عرفان سلیم صاحب، انہوں نے یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی مد میں اربوں روپے کی خرد برد جاری ہے، اور فرضی کمپنیاں بنا کر، فرضی ٹھیکیدار رکھ کر ان کو نوازا جا رہا ہے، اور جو صوبے کے وسائل ہیں ان کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ جاری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ عوام میں بھی سے کوئی نہیں کہہ رہا، حکومت میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کسی صوبے کی. یہ خیبر پختونخوا پشاور کا صدر کہہ رہا ہے، کیپٹل کا عرفان سلیم، جس کو بانی PTI نے صدر بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف سہیل افریدی اور اس کی کابینہ اور یہ موجودہ حکومت اور وزیر بلدیات مینا خان، بلکہ جو سابقہ حکومتیں ہیں وہ ساری لوٹ رہی ہیں خیبر کے وسائل کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک پیسہ بلدیاتی نمائندوں کو نہیں دیا گیا، سارے کے سارے جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے خرچ کیے جا رہے ہیں. کن کے اوپر؟ 2 ایسے ٹھیکیدار ہیں پشاور کے جو صرف مزے کر رہے ہیں. اربوں روپے وہ کھا گئے صوبے کے، اور کہاں پہ کام ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ حالیہ الزام لگایا ہے تازہ کہ 1 ارب 70 کروڑ روپیہ دیا گیا بغیر کسی ٹینڈر کے. تو میں عرفان سلیم صاحب آپ کے الزامات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ ایسا ہی ہوا کوہستان سکینڈل میں. 40 ارب کا فرضی کمپنیاں، فرضی ٹھیکیدار، بینکوں سے پیسے نکلتے رہے. ڈمپر ڈرائیور وہاں پہ 4 ارب سے زائد کی 4 ارب 10 کروڑ کی ریکوری دے رہا ہے پلی بارگن کے ذریعے سے. دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ ایڈمیشن ہے، اور یہ بہت بڑا یہ سمجھ لے کہ ایکسیپٹ کرنے کے مترادف کہ ہاں ہم نے لوٹ مار کی، ہاں ہم نے کرپشن کی ہے. آپ بتائیے کیا ٹرک ڈرائیور، ڈمپر ڈرائیور یا نیب کا صد رینک کے افسر کیا اربوں کی کرپشن کر سکتے ہیں؟ وہ تو 100-200 روپیہ لے کے نقل جاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کلرک ٹائپ کے، وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کر سکتے ہیں. اربوں خربوں کی جو کرپشن ہوتی ہے اس کے پیچھے حکومتی سرپرستی ہوتی ہے، اور وہی حکومتی سرپرستی جو ہم کہتے رہے کہ حکومتی سرپرستی شامل ہے، اسی کی تازہ مثال یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسی سرپرستی کے متعلق
جو الزام عرفان سلیم صاحب نے لگایا وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ٹھیکیداروں کو نوازا جا رہا ہے اور بنا ٹینڈر کے 1 ارب 70 کروڑ جاری کر دیا اور اربوں کی کرپشن جاری ہے. دونوں ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. سو میری حکومت پاکستان سے بھی یہ درخواست ہے کہ کوستان اسکینڈل کو بھی ویریفیکیشن کیا جائے. 800 ارب سے زائد دہشت گردی کے پیسے چیک کیے جائیں, آڈٹ ہو, 604 ارب کا جو آڈٹ ہو, بلین ٹری کا, BRT کا, یہ دیگر منصوبہ جات کی ہونی چاہیے. صحت کے نظام میں بڑا لوٹا ہے انہوں نے, اس کی بھی رپورٹ آتی رہی ہے. تو یہ سارے آڈٹ ہونے چاہیے کہ جو صوبوں کو پیسے مل رہے ہیں وفاق سے یا وہ خود بھی جنریٹ اگر کر رہا ہے تو وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں, کیوں عوام کے اوپر نہیں لگ رہے پیسے. اور وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ پیسے جو وسائل ہیں وفاق چاہتا ہے کہ وہ مل کر آپ کے ساتھ چلے اور تمام وسائل خیبر پختونخوا کے بہن بھائیوں کے اوپر لگنے چاہیے, ان کے دہشت گردی کے خلاف پیسے لگنے چاہیے, ان کے تعلیم کے اوپر, ان کے روزگار کے اوپر, ان کی صحت کے اوپر پیسے انویسٹ ہونے چاہیے. تو وقت آ گیا ہے میرے خیال سے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بالکل آڈٹ ہونا چاہیے اور تمام تر جو وسائل ہیں وہ خیبر کے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے براہ راست.